علی جی یہ بتائیں کہ یہ جو کل رات ایپیسوڈ ہوئی، کانوائے نکل رہے ہیں، قافلے نکل رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ خبریں آتی رہی گئی، شفا چلے گئے، شفا کا جو پوری فلور بھی اور سارا کچھ آ گیا، یہ چیزیں پہلے سے طے تھیں یا لاسٹ مومنٹ پہ کوئی پلان چینج ہوا ہے؟ بہت شکریہ نازیہ صاحبہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بطور مجموعی اور خاص طور پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر غور صاحب they have been deceived اور they have been taken by surprise. اور میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو اس دوران بھی ہماری بیرسٹر صاحب سے گفتگو ہوئی تو اس وقت تک یہ کنفرم تھا کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے بیرسٹر صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان کو یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ آج یعنی کل کے مطابق 12 بجے تک یا اس کے بعد عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا، نیملی مینشن کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیا جائے گا. سب کچھ اچانک ہوا اور اٹ واز آل پری پلانڈ. دیکھیں اس طرف سے شاید پری پلانڈ ہو کہ ان کو یہ یقین دہانی کروا دی جائے کہ شام رات کو لے کے جایا جائے گا، پھر شفا کے باہر یہ سارا معاملہ آرکیسٹریٹ کیا جائے گا، تاثر یہ دیا جائے گا کہ شاید یہیں پہ آ رہے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی پیمز اسپتال لے جایا جائے. کیونکہ اسی دن رانا ثناء اللہ خان صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراضات عائد کیے ہیں، ان اعتراضات کو ہم دور کر کے دوبارہ پٹیشن دائر کریں گے اور آج ہی دائر کریں گے اور کبھی امکان ہے کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو گئے. یہ کل شام 4 یا 5 بجے کی بات ہے. تو وہ شام 4-5 بجے تک یہ بات کر رہے تھے اور اس کی تھوڑی دیر بعد یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں اور بیرسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیں گے. اچھا ایک وائلیشن تو یہ ہو گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی کہ جی آپ نے شفا انٹرنیشنل کے بجائے ان کو پیمز میں دکھایا. دوسری جو وائلیشن تھی وہ تھی میڈیکل بورڈ. یہ کون سا کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا آپ کے نہیں؟ تاحال تو کوئی میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا. یہ بھی تو ورڈکٹ میں تھا وہ سارا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا تھا. اس میں عمران خان صاحب کے ذاتی معاون ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما ان کو شامل کیا جانا چاہیے تھا. تو یہ دونوں میڈیکل بورڈ کا حصہ نہیں تھے اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے آج بتایا بھی کہ ان کو تو پہلے وہاں پر بٹھائے رکھا اور اس کے بعد ان کو شفا لے کے گئے 3-4 گھنٹے بٹھائے رکھا اور پھر واپس جب ان کو ڈیالہ لے کے گئے تو اس وقت ڈاکٹر عظما آئیں اور ان سے ملاقات ہوئی. مطلب ڈاکٹر عظما تو چلو پیمز لے گئے نا وہاں پہ ان کے بھائی سے ملاقات ہو گئی لیکن ڈاکٹر فیصل کو تو ایکسس ہی نہیں دی وہاں تک. تو یہ بھی ایک وائلیشن ہے. یہ کم از کم 2 وائلیشن ہو گئی. آپ مجھے بتائیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, کیا طے پایا؟ کوئی بڑے فیصلے اندیا دیا اسمبلی سے نکلنے کا, اس پہ کوئی بات؟ دیکھیں جو گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں پہنچے تھے, وہاں پر انہوں نے متحدہ اپوزیشن کے قیام کا ایک طریقے سے اعلان کر دیا تھا اور اتفاق ہو گیا تھا. آج اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں ہیں ان کو عشائیے پہ مدعو کیا اور اس کے علاوہ جو یہ الائنس بن رہا ہے اس کو مزید نہیں اب ڈنر آج ڈنر پہ مدعو کیا ہے اور اس الائنس کو جو ہے نا مضبوط کیا جائے گا. پہلے فیز میں پارلیمنٹ کے اندر مولانا صاحب کے بقول ہم بھرپور کردار ادا کریں گے, بھرپور اپوزیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ کی جانب بڑھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے وزیر اعلیٰ سے گفتگو بھی کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کا ہم دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں, اس کو تیز کرنے جا رہے ہیں. اسی ضمن میں پہلے انہوں نے بنو کا رخ کیا تھا, اب مزید یہ جگہوں پہ جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ 27 ستمبر کی جو کال ہے وہ اب انٹیکٹ ہے. پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا اعلان ہوا ہے, علاج ہو جائے گا, ملاقات ہو جائے گی, لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کسی صورت واپس نہیں لی جائے گی, اس کو انٹیکٹ رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کل سیٹرڈے ہے یا منڈے کو سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو جو حکومت اسمبلی سے نکلنے کا جو اندیا دیا ہے بیرسٹر, اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تاحال. اس کے اوپر ذرا سی ڈسکشن ہوئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر, لیکن یہ بالکل اس کو نا آخری پتے کے طور پر رکھا جائے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں چلی کہ جی خان صاحب جیل سے آنا نہیں چاہ رہے تھے, پہلے ہاسپٹل ان کو کنونس کیا, ہاسپٹل آنے کے بعد ہی واز ریلکٹنٹ کہ جی میں نے یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہونا, مجھے تو واپس جیل میں بھیجائیں, میں کوئی NRO والا امپریشن آئے. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے اس کی ایک ہسٹری ہے. عمران خان صاحب کے متعدد کیسز میں وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ لاہور بینچ کے سامنے پیش ہوئے. انہوں نے ایک چیز کہی کہ عمران خان صاحب
میڈیکل گراؤنڈس پہ کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے, اور اب تک انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہمیں کہ مجھے میڈیکل گراؤنڈ پہ کوئی ریلیف دیا جائے. لیکن اب جب وہ امائکس کیورائے مقرر ہوئے, انہوں نے جا کے خان صاحب کی لیونگ کنڈیشن دیکھی, اور آنکھ کا مسئلہ جب شدید ہوا تو تب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ بچاؤ کسی صورت, جو بھی ہے میری آنکھ بچاؤ, باقی سہولیات سے میں اوکے ہوں. تو اس پیرائے میں اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا, میں آئی ول بی ویری کیٹیگوریکل, کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے اپنے تئیں یہ کوشش کی, اپنے تئیں یہ روابط بحال کیے, اپنے تئیں کہیں نہ کہیں معاملات طے کیے, کچھ تھوڑی بہت کہیں ایشورٹی دینی بھی پڑی تو وہ دی, اور اس حوالے سے کیونکہ 10 مہینے سے ان کمیونیکیڈو تھے عمران خان صاحب, ان سے ملاقات نہیں تھی, اور عمران خان صاحب کے لیے ریلیف لینے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو اب شفٹ کیا جائے, تاکہ اس پہ بات بن گئی تھی تھوڑی بہت. اور اسی کے اوپر اس کے بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیں بتایا کہ 8 ماہ اس کے اوپر کام ہوا, بہت زیادہ کام ہوا, اور اس وجہ سے جب یہ معاملہ توڑ نہیں پہنچا تو ہی واز ویری مچ شیٹرڈ, بڑے دل برداشتہ ہوئے. تو جب عمران خان صاحب کو یہ بات علم میں لائے گی کہ ہم نے آپ کو شفا لے کے جانا ہے اور تھوڑے طویل عرصے کے لیے لے کے جانا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر, تو ہی واز ویری مچ ہارش, تھوڑے خائف ہوئے. ذرائع یہ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیٹلمنٹ اور کسی ڈیل کا تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا, میں عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آؤں گا, اور میں تبھی باہر آؤں گا جب میں جیتوں گا. تو ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھے, اور غالباً ان کو یہ کہہ کے لایا گیا باہر کہ آپ کو ایک دفعہ جو اس طرح پہلے 5-6 دفعہ پمز آئے ہیں, روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے, لے کے آئیں گے اور پھر واپس منتقل کر دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ عالیجہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم شیخ وقاص اکرم صاحب. جی وعلیکم. شیخ وقاص اکرم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں کیا ایگزیکٹلی طے پایا, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج اسمبلی سے نکلنے کا عندیہ بھی دیا فلور آف دا ہاؤس, کیا یہ معاملہ زیر غور ہے؟ دیکھیں یہ آپشن ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود رہی ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ ڈسکس نہیں ہوئی, ہمیشہ اس پہ ڈسکشن رہی ہے, اینڈ اٹ از آلویز اوپن, اینڈ دس آپشن کین بی ایکسرسائزڈ وین ایور نیسیسری ہوگا, اور پارٹی یہ سمجھے گی تو پارٹی بالکل اسے دریغ نہیں کرے گی. ابھی تک اس پہ کوئی طے نہیں پایا؟ نہیں, میں نے کہا نا اٹ از این آپشن جو آلویز اویلیبل ہے. مزید کیا فیصلے ہوئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں, اور کس چیز پر اتفاق رائے ہوا؟ ڈسکشنز ہوتی ہیں نا جی. اوبیسلی آج عمران خان صاحب کی صحت, عمران خان صاحب کی اڈیالہ واپس منتقلی, رات جو انہوں نے تماشا کیا, جو فراڈ کیا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ڈسکس ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو اسی کے اوپر جو ہے وہ رد عمل, لاہ عمل آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس کے بعد آف دا فلور اسٹریٹس کے اندر, اور کس طریقے سے جو 27 والی جو تحریک ہے اس کو تیز کیسے کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر گفتگو کی. ٹھیک ہے, کوئی میجر ڈیسیجنز یا کوئی بڑے فیصلے نہیں ہوئے. اب میں سے یہ بتائیے گا کہ ایک اور بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی کو پیغام یہ بھیجا ہے کہ وہ اپنی تحریک مزاحمت جو بھی ہے اس کو تیز کر دیں. اب تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر کوئی احتجاج کیا جائے, اس کو کس طرح سے آپ کی پارٹی پرسیو کر رہی ہے, یا 27 ستمبر کی کال 27 ہی رہے گی؟ 27 کا پہلے بھی ہو سکتی ہے, بالکل پہلے بھی ہو سکتی ہے. تیز کرنے کا تو یہی مطلب ہے, مگر اب ایگزیکٹلی باجی کو کیا پیغام دیا گیا تھا وہ سہیل سے خود بات کر لیں گی, کیونکہ سہیل صاحب اسٹریٹ موومنٹ کے ہیڈ ہیں, یہ ان کا ڈسکریشن ہے ڈیٹ کو آگے کرنا یا پیچھے کرنا. تو انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ تیزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ ضلعوں میں جائیں, مگر بہت سے لوگ یہ بھی اس کو لے رہے ہیں کہ بھائی آپ 27 نہیں, آپ اس کو پہلے کریں. تو وہ جو بھی چیف منسٹر مناسب سمجھیں گے, جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق, اوبیسلی وہ خان کی ڈائریکشن کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق کریں گے. اب وہ خان صاحب کی سسٹرز اور ان کے درمیان ہے کہ کیا پیغام آیا, ہم اس میں نہیں اس میں انٹرفیئر کرتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.